اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ نماز سنت کے مطابق پڑھو. بڑھیا نماز، بڑھیا ایمان. ایک تو نماز کی اہمیت ہے، جیسے جسم میں سر کی اہمیت، جیسے سر کے بغیر زندگی نہیں، ایسی ہی نماز کے بغیر مسلمانی نہیں، نماز کے بغیر ایمان نہیں. اور ایک ہے سر تو ہے، زندگی تو ہے، کمزور ہے، طاقت نہیں دماغ میں، تو اس سے تو اچھا جس کے سر ہے ہی نہیں. نماز جیسی کیسی بھی ہے اس سے تو اچھا جو نہیں پڑھتا. بس اوقات خیال آتا ہے پھر اس نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سر جسم میں نہ ہو تو زندگی نہیں. سر تو ہے لیکن دماغ کی کھوپڑی صحیح نہیں، دماغ صحیح نہیں، کمزور بہت. تو نہ ہونے سے تو پھر بھی بہتر ہے نا. تو نماز جیسی بھی ہو نہ پڑھنے والے سے تو بہت بہتر ہے. لیکن مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ نماز بڑھیا ہو، خشوع اور خضوع والی ہو. مطلوب یہ انسانی تربیت میں سب سے زیادہ دخل جس چیز کا ہے وہ نماز کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت میں بچہ جب 7 سال کا ہے تو کہا نماز پڑھو. کہ شخصیت کی تربیت میں سب سے اہم کردار نماز کا. اس لیے پوری شریعت میں آنے سے پہلے جس کا حکم سب سے پہلے آیا ایمان کے بعد وہ نماز کا، تاکہ صلاحیت پیدا ہو جائے، استعداد پیدا ہو جائے، تربیت ہو جائے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی. بہت شریف آدمی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو یہ کوئی شرافت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سی شریف ہے. اس لیے کہ شرافت کی تو بنیاد ہی نماز ہے. اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ شریف ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ گناہ کر رہا ہے زنا سے بدتر، اس لیے کہ یہ گناہ کر رہا ہے شراب سے بدتر. جیسے بدکار آدمی کو ہم شریف نہیں کہتے، شرابی کو ہم شریف نہیں کہتے. تو نماز کا چھوڑنا ان گناہوں سے بدتر گناہ ہے. لیکن جو گناہ رواج پا جائے، عام ہو جائے، اس کی برائی دلوں سے نکل جاتی. لڑکی سگریٹ پیے ہمارے معاشرے میں کتنا برا لگتا ہے، لگنا بھی چاہیے، رشتہ بھی نہیں کرتے. لیکن وہی لڑکی اگر نماز نہ پڑھے، نمازی گھرانے کے اندر بھی ماں باپ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے. کوئی بات نہیں، سو رہی تھی رات، یونیورسٹی سے دیر سے آئی، اسٹڈی کر رہی تھی رات دیر تک. اسی گھر میں اگر وہ سگریٹ پیے کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے نہیں ماں باپ پریشان ہونے کی سگریٹ پی رہی ہے اللہ ناراض ہوگا. نا معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی. اور بے نمازی کو چونکہ سوسائٹی نے قبول کر لیا، معاشرے نے قبول کر لیا، اس لیے ماں باپ کو بھی پریشانی نہیں. سوسائٹی کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. معاشرے کا ڈر ہے، اس لیے اس کے سگریٹ پینا بہت برا لگتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. بے نمازی کو معاشرے نے قبول کر لیا، سوسائٹی نے قبول کر لیا، اس لیے ماں باپ کے ماتھے پہ بل نہیں آتا. کوئی بات نہیں. تو جیسے سر کے بغیر جسم میں سر کے بغیر زندگی نہیں، ایسی نماز کے بغیر اسلام نہیں، مسلمان نہیں، ایمان نہیں. لیکن بہرحال یہ پھر بھی جو نماز جیسی کیسی بھی ہے اس سے تو اچھا ہے جو بالکل نہیں پڑھتا. سر نہ ہو اور سر ہے لیکن دماغ کمزور ہے، فرق ہے نا. لیکن مطلوب کیا ہے؟ مطلوب بڑھیا نماز. جتنی صحت والی بڑھیا نماز ہوگی اتنی اس کی تربیت ہوگی، اتنی اس کی ثمرات اور اس کی برکتیں اسی زندگی میں ملیں گی. اچھا ہم نے ماشاءاللہ ہر چیز پہ محنت کی ہے، ہاں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز کا اسٹیٹس اچھا ہوگا، ہر چیز گھروں میں بڑھیا ہو گئی. آج 40 سال کے مقابلے میں ہر چیز بڑھیا ہے نا گھر میں. لیکن نماز پہ توجہ نہیں دی. جیسے 40 سال پہلے جیسے نماز سے الیاذ باللہ، اب بھی نماز ویسی ہے. وہ ایک روٹین ہے، بٹن دبایا خود بہت زبان پہ قل واللہ آ جاتی، انا آتینا آ جاتی، تسبیحات آ جاتی. آدمی سوتے میں بول رہا ہوتا ہے
باتیں کر رہا ہوتا. لیکن جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ سے مخاطب ہے, اس کی باتوں کا توجہ نہیں دیتا. کیا کہتا ہے, اس کی عادت ہے کہ بولتا رہتا ہے سوتے ہوئے. ایسا ہی ہے نا, بے خیالی بھی بول رہا ہے, بے دھیانی بھی بول رہا ہے, سوتے ہوئے بول رہا ہے, ایسے ہی بولتے نا. تو نماز بھی اللہ سے ہم کلامی ہے. جو بغیر دھیان کے اور غفلت سے نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام کی طرف توجہ نہیں کرتا. اس کا بولنا, نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے خواب میں کوئی آدمی بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے. اس کی عادت ہے ایسی, بولتا رہتا ہے یہ. اس لیے کہ ہم کلامی تو غفلت میں نہیں ہوتی, مناجات تو غفلت میں نہیں ہوتی. مناجات تو دھیان سے ہوتی ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں میاں؟ تو جب نماز میں غفلت آ گئی تو ایسا ہی ایسے آدمی خواب میں بول رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا. یہ بولتا ہے, اس کی عادت ہے, یہ جب بھی سوتا ہے ایسی باتیں کرتا ہے. تو ایسی ایسی نماز جو غفلت کے ساتھ ہوتی ہے اس کی طرف اللہ کی توجہ نہیں ہوتی, التفات نہیں ہوتا. اب ہم دیکھ لیں ہماری نمازوں میں کتنا دھیان ہوتا ہے اور کتنی غفلت ہوتی ہے. ایک تو ہے نماز کا ظاہر کہ اعضاء اور جوارح پرسکون بھی ہوں اور سنت کے مطابق بھی ہوں. نظر کہاں رکھنی ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے, سنت ہونا. اور ایک اس کا باطن کہ اللہ کی طرف دھیان, اس بات کا خیال کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اس کا حکم پورا کر رہا ہوں, اس کی بندگی کے لیے کھڑا ہوں. باطن خشوع خضوع, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی کہ ان کی نماز بڑھیا خشوع خضوع, کہ ظاہر بھی اللہ کی طرف پرسکون, اس کی عظمت کو سامنے رکھ کے, اور باطن میں بھی اللہ کا دھیان. نمازوں کو بڑھیا کرنے کے لیے بزرگوں نے کچھ تدابیر بتائیں. ایک تدبیر تو یہ بتائیے کہ جو نماز میں پڑھ رہے ہو کم سے کم جانتے تو ہو کیا پڑھ رہے ہو. تسبیحات کا معنی تو آتا ہو, سورہ فاتحہ کے معنی تو جانتے ہو, جو صورتیں یاد ہیں ان کے معنی تو ہو, دھیان سے پڑھو. دوسرا یہ کہ جب نماز پڑھ رہے ہو جو الفاظ کہہ رہے ہو تو اتنے زبان کو ہلاؤ کہ تمہارے کان سن سکے. کانوں کو متوجہ کرو آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ دماغ ایک وقت میں ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کو توجہ دو کیا پڑھ رہے ہو. اور نئی نئی آیتیں پڑھو, نئی نئی صورتیں یاد کرو, اور رکوع اور سجدے کے اندر جو تسبیحات میں اس میں اضافہ کرو, 5 7 9. وہ جو ایک روٹین ہے نا کہ نیت باندھی خود بخود بٹن کی طرح چیزیں چل پڑی, انا اعطیناک الکوثر, رکوع میں 3 مرتبہ, سجدے میں 3 مرتبہ, پھر کھڑے ہوئے تو پھر قل واللہ. ٹھیک. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری عادت بھی عبادت بنتی, لیکن اب تو ہماری عبادت بھی عادت بن رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا یہ سونا, ہماری یہ قضاء حاجت, ہمارا یہ کھانا, ہمارا یہ پینا, ہمارا یہ پہننا, ہمارا گھر میں آنا جانا, یہ بچوں سے پیار کرنا, یہ جو ہماری عادات ہیں یہ بھی عبادت بنتی. لیکن اب غفلت اتنی ہے کہ ہماری عبادت بھی عادت ہو رہی ہے, اور اس عادت کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو اس کی جو برکات ہیں, اس کی جو انوارات ہیں, اس کی جو تاثیر ہے اس سے ہم معروم ہیں. تو نماز آدمی کی زندگی میں تربیت میں سب سے مؤثر چیز ہے, سب سے مؤثر چیز. اور جب نماز صحت مند ہوتی ہے تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر اپنی نماز کو جانچنا ہو کہ میری نماز کس سطح کی ہے تو یہ پیمانہ ہے کہ آیا تمہاری نماز تمہیں برائیوں سے روک رہی ہے. اگر تم نے اپنی نماز کو جانچنا ہے کہ وہ کس درجے کی ہے تو یہ پیمانہ ہے کہ آیا تمہیں تمہاری نماز برائیوں سے روک رہی ہے, غیبت رک گئی, بدنظری رک گئی, خیانت رک گئی, ہاں دیگر گناہوں سے بچ گئے. اگر نہیں رکی تو سمجھ لو تمہاری نماز میں ملاوٹ ہے, نماز غفلت میں ہو رہی ہے, عادت بن چکی ہے. نماز تو وہی پڑھتا ہے, مجھے بس اوقات جنازے کے اندر شریف بھی ہوتا ہے اور موبائل بھی نکال لیتا ہے. نماز تو وہی پڑھ رہا ہوتا ہے بس اوقات کہ جو نماز پڑھے فرض پڑھے فوراً سے نئی چپل اٹھا کے بھاگ جاتا ہے. وہ بے روپیہ ہے, نمازی نہیں ہے, چور ہے, وہ عبادت کے طور پہ نماز نہیں پڑھ رہا.
وہ عبادت کے طور پہ نہیں، اس لیے کہ اگر عبادت ہوتی تو عبادت کے بعد کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ نماز کی تو یہ تاثیر ہے، جیسے مرچوں کی تاثیر ہے کرواہٹ، لیکن ملاوٹ کر دو کرواہٹ کرتی ہے. نمک میں تاثیر ہے نمکین پنا، ملاوٹ کر دو تاثیر ختم ہو جاتی. برف کی تاثیر ہے ٹھنڈک، آگ بھی پھینک دو، گرم پانی بھی رکھ دو. جب آپ نماز میں ملاوٹ کریں گے تو یہ تاثیر نہیں رہے گی. تو میرے عزیزو 30 40 50 سال ہو رہے ہیں ہمارے، تو نماز ویسی کی ویسی ہے. کوشش تو کرتے رہے نا بھائی، ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی بڑھیا کرنے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی اچھی بنانے کی چیز ہے. اور نماز بڑھیا میں نے اس کا پیمانہ کہ تمہاری نماز تمہیں برائیوں سے روک دے. میں نے تو پیارا نبی فرمایا کرتے ہیں لوگ نماز میں چوری کرتے، نماز میں چوری کرتے. رسول نماز میں چوری؟ فرمایا نہ رکوع اچھی طریقے سے، نہ سجدہ اچھی طریقے سے، نہ قیام اچھی طریقے سے، نماز میں چوری کر رہے. تو میرے عزیزو نماز بڑھیا کریں، مشق کریں نا، مشق کریں. دھیان والی نماز، خشوع والی نماز، سنت کے مطابق نماز اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما. تربیت میں، شخصیت کے سنوارنے میں، اصلاح میں نماز کا بڑا اہم دخل ہے، اہم دخل. تو ہم اپنی نماز کو عبادت بنائیں، عبادت بنائیں. تو ظاہر بھی ہو سنت کے مطابق، اور باطن میں بھی اللہ تعالیٰ کا خیال ہو، دھیان ہو. بس اوقات وسوسے آتے ہیں، اس کی فکر نہ کریں، وہ غیر اختیاری چیز ہے. وسوسوں کی طرف دھیان لے کے نہ جائیں، ٹھیک ہے نا. آئیں جھٹک دیں، چاہے 100 وسوسے آئیں، تب بھی آپ کی نماز کی خوشو خضوع میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی اختیار بھی نہیں. اور جو تدبیر بتائی ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں، جو الفاظ کہہ رہے ہیں، وہ دھیان سے کہیں، اس کے مفہوم جانتے ہوں، ان آیات میں اضافہ ہو، تبدیلی ہو، تسبیحات میں اضافہ ہو تاکہ توجہ رہے. باقی وسوسوں کی فکر نہ کریں. وسوسہ لے کے آنا بری بات ہے، وسوسے کو ٹھہرانا بری بات ہے، وسوسہ آنا بری بات نہیں. ٹھہرانا بری بات ہے، لے کے آنا بری بات. آ گیا وہ آپ کے اختیار میں نہیں، اور اس سے آپ کی نماز کے وزن میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ کی نماز کے عمدہ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. فرمایا نماز سنت کے مطابق پڑھو. اگر نماز سنت کے موافق ہو، اگر اس میں وسوسے آئے تو بھی وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ، اس کی فکر نہ کریں، وہ آپ کے اختیار میں نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیاری چیزوں کا مکلف اور ذمہ دار بنایا ہے، اور جس چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بھی نہیں بنایا، اس کی آپ فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بڑھیا نماز نصیب فرمائے، خشوع و خضوع والی نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما. اے مولا ہمیں ظاہری باطنی صحت نصیب فرما، روحانی جسمانی صحت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی اپنی فرما برداری نصیب فرما. تنہائیوں کے اور خلوتوں کے اور باطنی گناہوں سے بھی محفوظ فرما، ظاہری اور مجمع کے گناہوں سے بھی محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ظاہری تقوی بھی نصیب فرما، باطنی تقوی بھی نصیب فرما. ہر عمل میں اپنی رضا اخلاص نصیب فرما. ریا سے، نام و نمود سے، غلط اغراض اور مقاصد سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ایمان اخلاق کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. باطل کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما. ان کی قوت اور طاقت سے اور شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.